اللهم صل على والله علم على الأصح بذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کل ہو رہی تھی اسم جلالت کے بارے میں. اسم جلالت کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے اس لحاظ سے کہ آیا وہ اصل وضع کے اعتبار سے مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے یا اصل وضع کے اعتبار سے وہ علم ہے اور جزئی حقیقی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہم نے کی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ چونکہ شارع کا مختار یہ ہے کہ یہ علم ہے، اس لیے اس نے کہا علم علی الاصح، زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ علم ہے، زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ علم. 4 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اس کے علم ہونے کی. اب اس پر اعتراض ہے. ایک کہا کہ علم علی الاصح، ذہن میں رکھیں ایک ہے صحیح اور ایک ہے اصح. صحیح کے مقابل فاسد آتا ہے، غیر صحیح آتا ہے. اصح کے مقابل غیر صحیح نہیں آتا، اصح کے مقابل بھی صحیح آتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ زیادہ صحیح یہ ہے، مطلب اس کے مقابل بھی صحیح ہے، اس کے مقابل بھی صحیح ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ علی الاصح، زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ علم ہے. لیکن آپ غور کریں جو ہم نے دلیلیں دی تھیں اس سے لگ رہا تھا اس کا مفہوم کلی کے لیے موضوع ہونا تو درست ہی نہیں ہے، وہ تو نادرست ہے. کلمہ توحید نہیں رہتا اور ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی خرابیاں اور اس قسم کے اعتراضات پائے جائیں گے. اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے. علی الاصح جو آپ نے کہا، اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ علی الاصح جو آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جانب مقابل بھی صحیح ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے. جانب مقابل بھی صحیح ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے. آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے، لیکن دلائل کہہ رہے تھے جانب مقابل باطل ہے، جانب مقابل فاسد ہے، وہ درست ہی نہیں ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. اعتراض آپ سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں باری عز اسمو کے بارے میں، اس میں جلالت کے بارے میں. تو شارع نے کہا واللہ علم علی الاصح، اس میں جلالت کیا ہے؟ وہ زیادہ صحیح ہے کہ وہ علم ہے. اس کے زیادہ صحیح ہونے پر 4 دلیلیں کل میں نے آپ کو بتائی تھیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دلیلیں 4 میں منحصر نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. میں نے مناظر رشیدیہ کی ایک شرح لکھی اردو میں، وہ ابھی تک مطبوع نہیں ہوئی. اس کے اندر میں نے اور بھی کئی دلائل ذکر کیے ہیں اس کے علم ہونے پر، علمیت کے رجحان پر. تو بہت سی ایسی کتابیں ہیں میری جو مطبوع نہ ہو سکیں، جو شائع نہ ہو سکیں. تو بس اللہ رب العالمین نے چاہا تو جب مشیت الہیہ ہوئی تو اس وقت ہو سکتا ہے شائع ہو جائے. تو بہرحال اس کے صرف یہ 4 دلائل نہیں ہیں، دلائل اور بھی ہیں. لیکن آپ کو 4 دلیلیں بتائی تھیں کہ اس کے علم ہونے کی. اب اعتراض یہ ہے کہ علی الاصح کہتا ہے، اصح کا مقابل صحیح ہوتا ہے. اگر علی الصحیح کہتے تو مقابل فاسد ہوتا، غیر صحیح ہوتا. اصح کہا تو مقابل صحیح ہے. اصح یہ ہے، اس کا مقابل صحیح ہے. جب یہ اصح ہے، اس کا مقابل صحیح ہے، تو مطلب یہ کہ آپ نے گویا کہ دبے لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم زیادہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات بھی غلط نہیں ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، ہماری زیادہ ٹھیک ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پر چلو میں تمہیں ایک نقطہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں. نقطہ تو نہیں ہے لیکن آج کل ایک اور چیز بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی جب یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟
جب آپ درست ہیں تو آپ کا مقابل کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ گفتگو ہماری جو سبق ہے اس سے نکل جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ والا جو سوال ہے نا، یہ ذہن کے چھوٹے پن کی علامت ہے، تنگ ذہنی کی علامت ہے، کم علمی کی علامت ہے. بھائی جب اس کی رائے درست ہے تو اس کے مقابل میری رائے درست کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کم علمی ہے. آپ کی رائے بھی درست ہو سکتی ہے، میری بھی درست ہو سکتی ہے، بات ذہن میں رکھیں. آپ بھی بالکل ٹھیک، میں بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. اصل میں اختلاف ہے اس بات میں کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے یا ایک مصیب اور دوسرا مخطی ہوتا ہے. ایک بڑی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں امام ابو حنیفہ سے بھی مروی ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعویلات و اہل سنہ کے اندر جو ذکر کیا کہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین بھی کہتے ہیں ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے. یعنی تو رفع یدین کرتا ہے اور یہ رفع یدین نہیں کرتا. یہاں میں غیر مقلدین کی بات نہیں کر رہا، بات مجتہدین کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو غیر مقلدین چونکہ بغیر کسی امام کے مانے خود سے انہوں نے اب ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی فکر کو، حالانکہ مانتے وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں مانتے، وہ بھی کسی نہ کسی کی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تقریر کا انکار کرتے ہیں. وہ کسی اور موقع پر، یہاں پر بات کر رہا ہوں مثلا جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں، جن ائمہ کے نزدیک نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین ہے، اور ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے. ذہن میں رکھنا دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. رفع یدین کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، رفع یدین نہیں کر رہا یہ بھی ٹھیک ہے. بات آئی ذہن میں؟ اس میں اختلاف ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہے یا ایک مصیب ہے تو اس کا مقابل مخطی ہے. ایک بڑی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہے. ظنیات میں فروع میں ہر مجتہد مصیب ہے. آپ کی رائے ہے کہ آمین بالجہر کہنی چاہیے، میری رائے ہے کہ آمین بالجہر نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ بھی مجتہد، اگر میں بھی مجتہد، تو پھر کیا ہے؟ یہ دونوں مجتہد مصیب ہیں. یہ تنگ ذہنی ہے کہ بھائی آپ درست ہیں تو میں کیسے درست ہو سکتا ہوں. چلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر دوبارہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. اصل میں اس بات میں اختلاف ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا ہوا میں تو نہیں جا رہی؟ جی، اس بات میں اختلاف ہے کہ ظنیات کے اندر اللہ کریم جل مجدہ کی جانب سے کوئی خاص حکم مقرر کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس میں ہی اختلاف ہے. اس کی میں وضاحت میں یوں بتاتا ہوں کہ یہ اس طرف جو کھلی جگہ ہے وہاں آگے میں نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہاں کوئی چیز میں رکھ کے آیا ہوں، تو میں نے آپ سے کہا جاؤ وہ چیز اٹھا کے لے آؤ. اب آپ میں سے دو آدمی گئے ہیں، ایک کو مل گئی دوسرے کو نہیں ملی، ایک مصیب ہوا دوسرا مخطی ہوا، ٹھیک ہو گیا. ایک نے پا لی دوسرے نے نہیں پائی. بات ہے ذہن میں؟ ایک یہ صورت ہے. دوسری یہ صورت ہے کہ آگے میں نے کوئی چیز رکھی نہیں، میں نے کہا تم جاؤ، ملی تو لے آنا، نہیں تو تمہاری ڈیوٹی جانا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ جانا. وہاں کوئی چیز ملے نہ ملے یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، تمہاری ڈیوٹی جانا ہے. اب شاہ صاحب جاتے ہیں، پتہ چلا وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، وہ لے کر آگے. حامد جاتا ہے، وہاں پر ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے، لے آتا ہے. بات ہے ذہن میں؟ یہ پتھر لے کر آئے ہیں، یہ اینٹ لے کر آیا ہے، لیکن ہیں دونوں ٹھیک، اس لیے کہ میں نے پابند لانے کا نہیں کیا تھا، میں نے پابند جانے کا کیا تھا. جب پابند جانے کے ہیں تو دونوں مصیب ہوئے نہ ہوئے؟ بات ہے یہ ذہن میں نہیں آئی. تو مزید کسی اور جگہ پر انشاءاللہ تمہاری اصول فقہ کی یہ بات ہے، اصول فقہ میں کسی جگہ پر یہ آئی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. تو میں اصل میں یہ بات یہاں سے ہماری نکلی کہ یہ تنگ ذہنی ہے، چونکہ آج کل یہ بات بڑی چھڑی ہوئی، اور مجھ سے کئی ایک لوگوں نے پوچھا
مجھے ایک صاحب نے میسیج کیا کہ اصول مسلم ہے، مسلمہ اصول ہے، یہ شاید مسلمہ اصول ہے کہ ایک درست ہو تو دوسرا غلط ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مسلمہ اصول ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مسلمہ اصول ہے؟ انہوں نے میری بات پہ اعتراض کر دیا کہ جی آپ کہہ رہے مسلمہ اصول نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات بھی آپ نے غلط کی ہے۔ میں نے نہیں ہے تو نہیں کہا، میری بات آپ سمجھیں۔ میں نے تو آپ سے پوچھا نا، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مسلمہ اصول ہے؟ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے بین المجتہدین، بین الفقہاء، بین العلماء، بین الائمہ۔ تو آپ اس کو مسلمہ، ہاں ٹھیک ہے میرے اور آپ کے بیچ مسلم ہو تو یہ اور بات ہے، اب مسلمات سے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہر مجتہد مصیب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بنو قریظہ کی طرف تشریف لے کر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی آپ میں سے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں آ کر نماز عصر کا شاید حکم فرمایا، نماز عصر آپ نے وہاں پڑھنی ہے۔ بعض صحابہ نے رستے میں نماز عصر پڑھ لی کہ بھائی حضور کو مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز وہاں پڑھنی، حضور کو مقصد ہے جلدی آنا، جلدی تو ہم کر رہے ہیں، نماز کو کیوں قضا کریں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے رستے میں پڑھ لی، اور بعض نے کہا حضور نے فرمایا وہاں پڑھنی ہے، تو بعض ہمارے اہل علم نے لکھا کہ کچھ لوگ عشاء کے بعد جا کے وہاں پہنچے، لیکن نماز پھر بھی اسی وقت جا کے پڑھی عصر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، حضور نے کسی کو نہیں ڈانٹا، تم نے رستے میں کیوں پڑھی اور تم جو ہے نا وہ رستے میں پڑھ کے کیوں نہیں آئے، تم نے قضا کیوں کی؟ اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کیا گیا کھجوروں کے ایک باغ کو کاٹ دیا گیا، کچھ لوگوں نے کاٹا کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو بإذن اللہ قرار دیا۔ ما قطعتم من لینۃ کیسے او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ۔ تو یہاں سے ماوردی استدلال کرتے ہیں کہ دونوں کے دونوں مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو سکتے ہیں۔ یہ ضمنی طور پہ بیچ میں بحث آ گئی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ذہن کو چھوٹا نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ ایک درست ہے تو دوسرے کا غلط ہونا یقینی، لازمی، حتمی، قطعی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ خود یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ ایک مصیب ہے تو اس کا مقابل مصیب ہے یا مخطی ہے، ایک مصیب ہے تو اس کا مقابل بھی مصیب ہو سکتا ہے، ایک درست ہے تو اس کا مقابل بھی درست ہو سکتا ہے۔ ہاں پھر اختلاف ہوتا ہے فاضل اور افضل میں، جو بات ہم یہاں سے اصح اور صحیح سے لے کر گئے تھے، اس کی بات بھی درست ہے، اس کی بات بھی درست ہے، اس کی زیادہ درست ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی درست ہے، اس کی بھی درست ہے، اس کی زیادہ درست ہے، یہ صحیح ہے، یہ اصح ہے، بات ہے یہ ذہن میں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اصح کہا، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بھئی اس کے مقابل جو ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ کے جو دلائل تھے، میں بھی دلائل کا دوبارہ اعادہ کروں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو دلائل تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کا مقابل سراسر باطل ہے، تو پھر اب تو یہ جو الاصح سے جو چیز مستفاد ہے، دلائل سے کچھ اور مستفاد ہے، الاصح سے کچھ اور مستفاد ہے۔ اعتراض آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بولے جی، بات ہے ہی ذہن میں، یہ اعتراض ہے، اس کا آپ جواب سمجھیں۔ اصل میں ہماری جو کل گفتگو ہوئی نا دلائل کے باب سے، اور جتنی بات ہوئی وہ معنی وضعی لغوی کے لحاظ سے ہوئی۔ وہ جتنے دلائل ہیں نا، 4 دلیلیں ہم نے پیش کی تھی، وہ جتنے دلائل ہیں اس کا جواب کون لوگ؟ جو جانب مقابل والے ہیں، جو کہتے مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے، جو کہتے مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے، وہ اس کے جواب میں کہیں گے، دروازہ کھول دیں، وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ بھائی ہم نے جو اس کو مفہوم کلی کے لیے موضوع کہا، اصل وضع میں مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے، اپنی وضع کے اعتبار سے، اپنی وضع کے لحاظ سے وہ مفہوم کلی کے لیے ہے، استعمال اس کا علم جیسا ہے، تو جو ہے استعمال اس کا
استعمال اس کا جب استعمال اس کا علم جیسا ہے، ذہن میں رکھنا وہ سارے اعتراض گئے۔ غور کریں کیسے۔ پہلی ہم نے دلیل کیا پیش کی؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ اگر اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے تو معنی ہوں گے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک مفہوم کلی، تو یہ کلمہ توحید مفید توحید نہیں ہے، یہ اعتراض تھا۔ سمجھے بات کو؟ جانب مقابل والے جواب کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، مفہوم وضع کے لحاظ سے اگرچہ یہ مفید توحید نہیں ہے لیکن اس کا استعمال علم کی مانند ہے، اس کا استعمال اعلام کی طرح ہے۔ جب اس کا استعمال اعلام کی طرح ہے تو اب معنی استعمالی کے لحاظ سے مفید توحید ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی پہلا درجہ تھا کیا؟ پہلا درجہ تھا وضع، دوسرا درجہ استعمال، ٹھیک ہے؟ پہلا درجہ تھا وضع، تو وضع کے لحاظ سے یہ مفہوم کلی کے لیے ہے۔ دوسرا درجہ استعمال، دوسرے درجے میں آ کر یہ علم کی مانند ہے، اس کا استعمال اعلام کی مانند ہے۔ تو اب جب اس کا استعمال اعلام کی مانند ہے تو اب لا الہ الا اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک مفہوم کلی جس میں تعدد تکسر جائز، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہوں گے؟ نہیں کوئی معبود مگر ایک ذات واحدہ معینہ مشخصہ۔ لیکن یہ ذات واحدہ یعنی وضع کے لحاظ سے ہم نے یہ نہیں کہا بلکہ استعمال کے لحاظ سے کہا۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جواب بنا نہیں بنا؟ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھے بات نہیں؟ لیکن آپ کیا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر وہ دلیل تو گئی نا؟ گئی نہیں دلیل، یہ بھی ذہن میں رکھیں، دلیل گئی نہیں، وہ دلیل راجع رہی پھر بھی۔ توجہ ہے؟ اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مفہوم کلی کے لیے لیں تو اب کلمہ توحید مفید توحید ہے لیکن معنی استعمالی میں آ کر، معنی استعمالی میں آ کر، اور اگر اس کی وضع ہم معنی علمی کے لیے لیں تو کلمہ توحید ہے معنی وضعی کے لحاظ سے، یعنی لا الہ الا اللہ ہر لحاظ سے کلمہ توحید ہے۔ اور معنی استعمالی اگر اس کو موضوع معنی مفہوم کلی کے لیے تو اب یہ کلمہ توحید بنے گا معنی استعمالی کے لحاظ سے، معنی استعمالی کے لحاظ سے ہو تو یہ بھی کافی ہے، لیکن ہر لحاظ والی بات نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے یہ معنی استعمالی کے لحاظ سے وہ راجی ہوا نہ ہوا، یہ بھی درست ہے۔ بھائی ہم نے آپ دیکھیں نا جی، ابھی ہم لفظ توحید یہاں پر بولیں گے تو توحید سے مراد ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے، معنی استعمالی اس میں ہو رہا ہے۔ تو الفاظ کے وہ معنی مراد ہوتے ہیں، بات پہ توجہ دیں، الفاظ کے وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو جن میں لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ استعمال کر کے ارادہ کریں گے نا معنی کا، یا بغیر استعمال کرے معنی کا ارادہ کریں گے؟ لفظ کو معنی کے لیے استعمال کریں گے تو ارادہ کریں گے نا، تو لہٰذا استعمال میں تو معنی وہی علمی ہیں، اصل وہ جو اصل وضع تھی اس لحاظ سے معنی اس مفہوم کلی تھا۔ تو لہٰذا یہ درست ہے جو جانب مقابل ہے لا الہ الا اللہ، جو اس میں جلالت کو مفہوم کلی کے لیے موضوع مانتے ہیں، استعمال اعلام جیسا مانتے ہیں، ان کے ہاں استعمال میں آ کر یہ کلمہ توحید ہے، استعمال میں آ کر کلمہ توحید ہے۔ لیکن جو رائے ہے جو اس کو معنی وضع مانتے ہیں معنی علمی کے لیے، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں استعمال میں بھی کلمہ توحید ہے، اصل وضع میں بھی کلمہ توحید ہے۔ تو اس کا مقابل باطل نہیں ہوا ہے، وہ بھی ٹھیک، لیکن یہ زیادہ ٹھیک ہے اس لیے کہ ہر لحاظ سے کلمہ توحید ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری دلیل ہم نے کیا دی تھی؟ دوسری دلیل ہم نے یہ دی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اب الہ سے کیا مراد ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الہ سے مراد ہے معبود برحق۔ الہ سے کیا مراد ہے؟ معبود برحق۔ تم کہو گے کہ پھر تو استثناء شیء من نفسہ لازم آئے گا، ہم کہتے ہیں استثناء شیء من نفسہ معنی وضعی کے لحاظ سے آتا ہے، معنی استعمالی کے لحاظ سے نہیں آتا۔ جواب آیا نہیں آیا؟ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں
کہ علل اصح کہہ رہا ہے کہ سامنے بھی جو مذہب ہے وہ درست ہے، ہمارا زیادہ درست ہے، لیکن دلیل یہ ہمیں سمجھا رہی تھی کہ نہیں وہ مذہب باطل ہے، یہ اعتراض ہم نے کیا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، پہلی دلیل کو لے کر جواب دے دیا، دوسری دلیل میں ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ میں الہ کی کیا معنی ہے، تو اس کا یہ جواب اب وہ جواب دے رہے ہیں کون، جو کہتے مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے۔ وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی لا الہ میں الہ سے مراد ہے معبود برحق۔ کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے کہ استثناء شیء من نفسی، وہ کہیں گے جناب والا استثناء شیء من نفسی معنی وضعی کے لحاظ سے ہے، معنی استعمالی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن پھر میں آپ کو تنبیہ کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصح والوں کی دلیل باطل ہو گئی، اصح والوں کی دلیل باطل نہیں ہوئی، البتہ راجح پھر بھی ہے۔ کیسے کہ غور کریں، جو ہیں مفہوم کلی کے لیے موضوع مانتے ہیں، استعمال معنی عالمی کے لحاظ سے مانتے ہیں، ان پر اعتراض ہوتا ہے، معنی استعمالی کا سہارا لے کر جواب دیتے ہیں، تو جو ہے اعتراض ایک بار ہوتا ہے معنی وضعی کو لے کر، پھر اگلے درجے میں آ کر وہ جواب دیتے ہیں۔ بات ہے ذہن میں، جو وضع مانتے مفہوم معنی علمی کے لیے، ان پر اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان پر اعتراض ہوتا ہی نہیں، تو پھر زیادہ بہتر وہ نہیں ہوا کہ جس پہ اعتراض ہی نہ ہو۔ بات ہے ہی ذہن میں، جس پر اعتراض ہو اور آگے چل کے آپ کو جواب دینے کی حاجت پڑے تو وہ بھی درست ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ درست ہو ہی، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ کلیہ نہیں ہے جس پہ اعتراض اور بعد میں جواب دے دو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے، لیکن وہ درست ہو سکتا ہے۔ پہلے اعتراض ہوا، آگے چل کے آپ نے جواب دے دیا، اس کو اعتراض کو رفع کر دیا، دفع کر دیا، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ اعتراض ہی نہ ہو۔ اس لیے پھر بھی وہی اصح رہا۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح پھر کیا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا الرحمن میں وجہ ترجیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو یہ اعتراض کیا تھا، تو اس کا جواب یہ دیں گے کون سے؟ مفہوم کلی والے۔ مفہوم کلی والے کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں کہیں گے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا اعتراض ہے آپ کا معنی وضعی کے لحاظ سے، جو اس میں جلالت ہے یہ استعمال میں علم بن چکا ہے، استعمال میں علم بن چکا ہے۔ جب استعمال میں علم بن چکا ہے، رحمان استعمال میں علم نہیں بنا، ذہن میں رکھنا، جو رحمان ہے وہ استعمال میں علم نہیں بنا، برخلاف کس کے؟ برخلاف اس میں جلالت کے، اللہ کے، یہ استعمال میں علم بن چکا ہے۔ اللہ استعمال میں علم بن چکا ہے اور الرحمن استعمال میں علم نہیں بنا۔ جزاک اللہ۔ تو جو ہے تو جب دونوں میں فرق ہوا نا، جب دونوں میں فرق ہے تو اس لیے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بنتا ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں بنتا۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ الرحمن کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن علم کی مانند نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کو رحمان یمامہ کا اطلاق پایا جاتا ہے کہ بھئی وہ رحمان یمامہ ایک اطلاق کیا جاتا تھا اس پر، تو معاذ اللہ علیہ السلام تو نہیں کرتے لیکن وہ مشرکین کیا کرتے تھے، تو اب رحمان یمامہ کا اطلاق تو ہے لیکن معاذ اللہ اللہ یمامہ کا اطلاق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جلالت جو ہے وہ علم ہے استعمال میں، برخلاف کس کے؟ رحمان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہے لیکن اس انداز کا نہیں جس انداز میں اعلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب جانب مقابل کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ وجہ فرق یہ ہے، فرق اس لیے آیا کہ جو رحمان ہے وہ کل علم نہیں ہوا، اس میں جلالت کل علم ہو چکا، اس لیے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ یہ تیسرے اعتراض کا جواب ہو گیا، تیسری دلیل کا جواب ہو گیا، بات ہے ذہن میں۔ لیکن جو ہمارا موقف ہے اصح، اس پر وہ پھر بھی راجح ہے، اس لیے کہ ہمارے موقف پر اعتراض ہی نہیں تھا، ہمارے موقف پر یہ کمزوری والی جہت ہم کو لینا ہی نہ پڑی۔ چوتھی ہم نے یہ دلیل پیش کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ جس طرح
صفات نفس امر میں چاہتی ہیں کہ ایک ذات ہو جن کے ساتھ ہم قائم ہوں، اسی طرح ان صفات پر دلالت کرنے والے الفاظ چاہتے ہیں کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ ہو جو ہماری موصوف ذات پر دال ہو، اس میں ذات، تاکہ ہم کلام میں اس پر جاری ہو سکیں، تو اگر آپ اس میں جلالت کو آپ معنی علمی کے لیے موضوع نہیں مانتے، آپ اس کو اسم ذات نہیں مانتے، تو کوئی اور ایسا اسم ہے نہیں جسے ہم اسم ذات بنا سکیں۔ یہ اعتراض ہم نے کیا تھا، یہ دلیل ہم نے پیش کی تھی، تو اس کا یہ جواب دیں گے کہ یہ ساری آپ کی بات معنی وضعی کے لحاظ سے ہے، معنی استعمالی میں اسم ذات بن چکا ہے، لیکن پھر بھی ہماری بات راجے، میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ حاصل گفتگو یہ ہے کہ جتنی دلیلیں ہم نے کل دی تھیں بظاہر وہ جانب مقابل کے موقف کے بطلان پر دال تھی، لیکن در حقیقت بطلان نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سب دلیلوں کو جواب یہ دیتے ہیں، یہ ساری آپ کی دلیلیں اور سارے اعتراضات ہیں معنی وضعی کے لحاظ سے، معنی استعمالی میں ہم بھی اسے کل علم قرار دیتے ہیں، معنی استعمالی میں آ کر یہ اعتراض اٹھ جاتے ہیں سارے، بات آئی ذہن میں؟ لیکن اس کا یہ مطلب پھر بھی نہیں بنتا، میں نے آپ کو کہا کہ بھئی ان کا مذہب اور ہمارا مذہب برابر ہو گیا، نہیں، ان کو اعتراض کے بعد جواب دینے کی ضرورت پڑی اور ہمارے مذہب پر اعتراض نہیں ہوا، یہ وجہ ہمارے مذہب کے رجحان کی، بات آئی ذہن میں؟ تو لہٰذا پھر اصح وہی رہا، اس کا مقابل درست ہے، صحیح ہے، میں صحیح اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بڑے بڑے ائمہ کا موقف ہے کیا کہ اس میں جلالت کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، یہ بڑے بڑے جیسے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لے لیں، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد ان کے علاوہ ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ علماء کی، اب آپ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ کو پڑھیں نا، جب آپ تفسیر بیضاوی میں جائیں گے تو آپ کو قاضی بیضاوی کے دلائل سامنے آئیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو معمولی شخصیت تھوڑا ہی تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بھی دلائل ہیں، مضبوط دلائل ہیں ان کے پاس بھی، لیکن ہماری رائے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ، دیگر جو ہمارے اکابر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ وضع کے لحاظ سے ہی اس کی وضع جو ہے وہ معنی عالمی کے لیے ہے، اس کی وضع مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہماری نظر میں راجح ہے اور مختار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ الملفوظ میں آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی مذہب کو اختیار کیا کہ اس کی وضع معنی علمی کے لیے ہے، بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، معنی کریں، اور اس میں جلالت علم ہے زیادہ صحیح قول پر۔ اب یہ زیادہ صحیح کا مطلب بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ علماء کی بات جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا بھی کوئی جملہ بولا تو ایسے ہی بول دیا، الصحیح کے بجائے الاصح کہنے میں نکتہ تھا، وہ نکتہ آپ کو بتایا کیا کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ جانب مقابل کا جو مذہب ہے وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، مطرود ہے، نہیں، جانب مقابل کا جو مذہب ہے وہ بھی معتبر ہے، لیکن ہمارا زیادہ معتبر ہے، ہمارا مذہب زیادہ بہتر ہے، بات ہے یہ ذہن میں؟ تو یہ یہاں پر پھر میں نے آپ کو اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بات ذہن میں رکھیں، یہ چھوٹا ذہن ہے، یہ جسے ہم کم ظرفی کہتے ہیں، کم ظرفی کا جو اطلاق ہے وہ تو آج کل جو ہے نا وہ ایک گالی کی مانند ہوتا ہے، ویسے لفظی معنی کے لحاظ سے یہ برتن کو چھوٹا ہونا نا، یہ کم ظرفی ہے، آپ کا ذہن چھوٹا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درست ہے تو مقابل کا بطلان یقینی ہے، قطعی ہے، نہیں، دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ ظنیات کی بات ہو رہی ہے، جو اصول عقائد ہے اس میں نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب معاذ اللہ ایک جو ہے وہ ذات باری عز اسمہ کو واحد مان رہا ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ سارے ہمارے بت شریک ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، معاذ اللہ یہ نہیں، اصول عقائد میں نہیں، یہ بات ظنیات کی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے، جامع ہے تمام صفات کمال کی، ذہن میں رکھیں، فرمایا الواجب الوجود، ہمارے ذہن میں جو چیز حاصل ہو نا اسے کہتے ہیں مفہوم، اسے کیا کہتے ہیں؟
تو مفہوم کے مصداق کا، مفہوم کا نہیں، عام طور پہ اہل علم کہہ دیتے ہیں مفہوم کا، لیکن مراد مفہوم نہیں ہوتا، مراد مفہوم کے مصداق کا ہوتا ہے۔ مفہوم تو ہے نا ما حصل فی الذہن، تو ما حصل فی الذہن کا وجود واجب، یہ تو نہیں ہوگا نا، ذہن ہی واجب نہیں، ذہن میں اس کو حصول ہی واجب نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ما حصل فی الذہن کا وجود واجب نہیں، ما حصل فی الذہن جس پر صادق آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں تصور آیا، تصور نہ کہیں آپ نے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں تصور آیا آسمان کا، آپ کے ذہن میں تصور آیا زمین کا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس آسمان کا جو مصداق ہے، زمین کا جو مصداق ہے، بات ہے ذہن میں، ما حصل فی الذہن کو مفہوم کہتے ہیں، مفہوم کے مصداق کا وجود واجب، عدم واجب، یا نہ وجود واجب نہ عدم واجب، مفہوم کے مصداق کا وجود واجب، یہ ہے واجب الوجود، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے واجب الوجود۔ اگر مفہوم کے مصداق کا عدم واجب تو یہ ممتنع، اسے کیا بولیں گے، اسے کیا بولیں گے، اگر مفہوم کے مصداق کا نہ وجود واجب نہ عدم واجب، اسے ممکن خاص کہا جاتا ہے، اسے کیا بولا جاتا ہے، اسے کیا بولا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس پہ امکان پہ آگے پھر بات پھر انشاءاللہ آئے گی، وہاں پر پھر میں مزید تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ امکان سے بات آئی ذہن میں کہ امکان کے آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آگے کسی جگہ پر بات آتی ہے، اصل میں تو بات فلسفہ کی ہے، تو اس میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اب یہ جو ایک شوشہ چھوڑا گیا اور ایک بات کی گئی کہ جو امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو وقوع لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک عالم صاحب ہیں، وہ تحصیل کھاریاں کے، تو انہوں نے ایک مستقل میرے خلاف مقالہ لکھا اور مجھے بھیجا، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب ممکن کا امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو لہٰذا اب کہ وہ اس کو وقوع لازم ہوتا ہے۔ میں نے کل انہیں کال کی، میں نے انہیں کہا آپ بزرگ آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، یہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو اس کو وقوع لازم ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ ماضی میں سورج کے ٹکڑے ممکن ہے ممکن نہیں؟ کہا ممکن، تو میں نے کہا ہو چکے۔ آسمان کا پھٹ جانا ماضی میں ممکن نہیں؟ کہنے لگے ممکن۔ میں نے کہا ٹکڑے ہو چکے۔ قیامت کا ماضی میں آنا وہ ممکنات سے ہے نا، محالات سے تو نہیں ہے، ممکن ہے تو واقع ہوگا۔ میں نے کہا اس کو وقوع لازم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی انسان کرتا ہے، غلطی وہ کریں جو کی جاتی ہو، کیا جی، غلطی وہ کریں جو کی جاتی ہو، وہ غلطی نہ کریں جو کی نہ جاتی ہو۔ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ امکان کا تعلق جب ماضی کے ساتھ ہو تو اب اس کو وقوع لازم، بلکہ دوام لازم، بلکہ ضرورت لازم۔ عجیب آپ کو کلیے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، کیسی جہالت ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا، انشاءاللہ امکان کی بات آگے آتی ہے، کچھ تفصیل اس میں بیان کریں گے۔ اصل یہ بات فلسفہ کی ہے، ہدایت الحکمت کی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہدایت الحکمت میں گفتگو کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا، ما حصل فی الذہن کو مفہوم کہتے ہیں، مفہوم کے مصداق کا وجود ضروری، عدم ضروری، یا نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری۔ وجود ضروری تو اسے واجب الوجود کہتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں، اگر عدم ضروری تو اسے ممتنع الوجود کہتے ہیں، نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری تو ممکن خاص، اسے کیا کہتے ہیں۔ تو ذات باری عز اسمہ واجب الوجود ہے، ذات باری عز اسمہ کیا ہے، واجب الوجود۔ بات آئی ہے ذہن میں، ہاں مانا کریں اس ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے، صرف واجب الوجود نہیں ہے بلکہ جتنی صفات کمال ہیں اس کی جامع ہے۔ صفت دو طرح کی، صفت نقصان و صفت کمال۔ صفت کمال حصر نہیں ہے، حصر نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ صفت کی دو قسمیں، صفت نقصان اور صفت کمال۔ تو ذات باری عز اسمہ کے ساتھ نقص کا تعلق نہیں، اس کی تمام تر صفات پھر کیا ہیں، صفات کمال ہیں۔ کوئی صفت کمال نہیں جس کی وہ ذات والا جامع نہ ہو۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال،
तमाम तर सिफ़ात कमाल की जामे। बात है ये ज़हन में माना करे। और इसमें जलालत अलम है, ज़्यादा सही राय पर उस ज़ात का जो वाजिबुल वजूद है। तमाम तर ये सिफ़ात जमा है, उसकी इजाफ़त, जमा की इजाफ़त मुफीद इस्तिग़राक़ होती है, लेकिन यहाँ जमी भी आया बाकायदा। ले सिफ़ातिल कमाल होता तो अब भी माना होते तमाम तर सिफ़ात। जमा की जो इजाफ़त होती है, बात ज़हन में रखना, जमा की इजाफ़त मुफीद इस्तिग़राक़ होती है। क्या? उमूमी तौर पे जमा की जो इजाफ़त है उमूमी तौर पर मुफीद इस्तिग़राक़ की होती है। ऊती तो मफ़ातीहा ख़ज़ाइनिल अर्द, ऊती तो मफ़ातीहा ख़ज़ाइनिल अर्द, ज़मीन के सारे ख़ज़ाने, ख़ज़ान जमा है ना, तो जमा की इजाफ़त मुफीद इस्तिग़राक़, ज़मीन के सारे ख़ज़ाने, मफ़ाती भी जमा, ज़मीन के सारे ख़ज़ानों की सारी कुंजियाँ रब ने मेरे हाथ में दे दी। ऊती तो मफ़ातीहा ख़ज़ाइनिल अर्द, ज़मीन के सारे ख़ज़ानों की सारी कुंजियाँ रब ने मेरे हाथ में दे दी हैं। कोई ज़मीन का ख़ज़ाना ऐसा नहीं जिसकी कुंजी रब ने मेरे हाथ में अता ना फरमाई हो। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखें, जमा की जो इजाफ़त है उमूमी तौर पर मुफीद इस्तिग़राक़ होती है। तो यहाँ पर सिफ़ातिल कमाल सिर्फ होता जब भी माना होते तमाम तर सिफ़ात कमाल। क्या माना होते? लेकिन जमी को ले आए तो मज़ीद ताक़ीद होगी कि ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहु तमाम तर सिफ़ात कमाल की जामे है। कोई सिफ़त कमाल ऐसी नहीं कि जिसकी वो ज़ात जामे ना हो। मेरी बात आप समझे? हाँ, इंशाअल्लाह वाली दलालत ही से कल पढ़ते। ठीक हो गया।